اجیت ڈووال کا تیسری مرتبہ ہندوستان کی قومی سلامتی کا مشیر بننا ملک و عوام کے لیے ایک اہم اور بڑی خوشخبری ہے، کیونکہ اجیت ڈوبھال ایک ایسا دماغ ہیں جس نے ملک کی سلامتی کو مستحکم بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ خاص طور پر ملک کے مسلمانوں کے تئیں ان کا زبردست احترام ہے۔ آداب ناظرین، میں ہوں عبدالحی خان۔ اجیت ڈوبھال کی تیسری بار ہندوستان کے قومی سلامتی کے مشیر کے عہدے پر تقرری کا ملک کے دانشوروں اور علماء نے بڑی گرمجوشی سے خیر مقدم کیا ہے۔ ساتھ ہی اس کو ملک کے مفاد کے لیے اہم اور اندرونی و بیرونی سلامتی کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ ڈاکٹر خواجہ افتخار احمد، صدر انٹرفیتھ ہارمنی فاؤنڈیشن آف انڈیا نے بھی اجیت ڈوبھال کو ایک بار پھر NSA بنائے جانے پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ایک پیغام میں کہا کہ اجیت ڈوبھال کا مسلسل تیسری بار وزیر اعظم نریندر مودی کے قومی سلامتی کے مشیر کے طور پر کام کرنا ان کی ساکھ کا بہترین ثبوت ہے، جس کے لیے وہ مشہور ہیں۔ یہ نہ صرف ان کی پچھلی 2 انتہائی کامیاب اننگز کی تعریف ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ ان کی ذاتی دیانت کا اظہار کرتا ہے۔ پیشہ ورانہ مہارت، اعلیٰ اخلاقی بنیاد، جسے وہ قومی اور عالمی اہمیت اور نتیجے کے معاملات میں لیتا ہے، یہ اس یقین اور ایمان کا بھی عکاس ہے جو ہماری ریاست اور ہماری قومی قیادت میں لاحق ہے۔ تیسری مدت کے لیے ان کی دوبارہ تقرری ان پالیسیوں میں تسلسل کا باعث بنے گی جس کے ملکی اور بیرونی دونوں محاذوں پر شاندار نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ انہیں اور ان کی قابل ٹیم ممبران کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حاجی سید سلمان چشتی گدی نشین درگاہ اجمیر شریف نے بھی اجیت ڈوبھال کے اس سنگ میل کی سراہنا کی ہے اور لگاتار تیسری مرتبہ عین ایسے وقت میں بنائے جانے کو ایک خوش آئند قدم قرار دیا۔ ایک پیغام میں انہوں نے کہا کہ اجیت ڈوبھال صاحب کو قومی سلامتی کے مشیر کے طور پر دوبارہ تقرری پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہماری پیاری قوم بھارت کی سلامتی اور سالمیت کے لیے ان کی ثابت قدمی، طاقت اور لچک کی ایک حقیقی مثال ہے۔ ہندوستان کے استحکام کی حفاظت میں ان کی انتھک کوششوں کی دل کی گہرائیوں سے تعریف اور احترام کیا جاتا ہے۔ کشمیر کی پرسکون وادیوں سے لے کر کنیا کماری کی متحرک زمینوں تک ان کا کام اتحاد کو فروغ دینے اور برادریوں کو ہم آہنگی اور افہام و تفہیم کے جذبے سے اکٹھا کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہندوستان میں صوفی برادری کی آواز کو بلند کرنے کے لیے ان کے عزم پر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ تصوف کے بھرپور روحانی ورثے کو فروغ دے کر انہوں نے محبت، رواداری اور شمولیت کے حقدار کو پروان چڑھانے میں مدد کی ہے، جو ہماری قوم کے تانے بانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ سید نصیر الدین چشتی، چیئرمین آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل نے بھی اجیت ڈوبھال کے لگاتار تیسری بار NSA بنائے جانے پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہندوستان کے لوگ اجیت ڈوبھال صاحب کو دوبارہ آنے اور چارج سنبھالنے پر مبارکباد دینا فخر محسوس کرتے ہیں۔ اجیت ڈوبھال صاحب تمام ہندوستانیوں کے درمیان، خاص طور پر مسلمانوں میں بہت احترام رکھتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ہمارا ملک NSA کے طور پر ان کے ساتھ زیادہ محفوظ اور مضبوط ہو جائے گا۔ NSA کے طور پر ان کا سابقہ سروس ریکارڈ میرے بیان کی گواہی ہے۔ ممتاز مسلم دانشور اور صنعت کار ظفر سریش والا نے کہا کہ اجیت ڈوبھال ایسے شخص ہیں جنہوں نے NSA کے مقام کو اس کی شان تک پہنچایا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ ان کی سرپرستی میں اور عزت مآب وزیر اعظم کے اعتماد کی سطح کے تحت وہ ہندوستان کو شان و شوکت کی اگلی سطح پر لے جائیں گے۔
شیعہ عالم مولانا کلب جواد نے بھی اجیت ڈوبھال کو NSA بنائے رکھنے پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے آواز دی وائس سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اس خبر سے بہت خوشی ہوئی ہے، ملک کی سلامتی کے لیے ان کی موجودگی بہت اہم ہے، ملک کے لیے ان کی خدمات قابل ستائش ہیں، میری جانب سے انہیں دلی مبارکباد۔ انہوں نے کہا کہ ملک کا وجود ملک کے لیے بہت ضروری ہے، ملک اور عوام کی جانب سے انہیں دلی مبارکباد اور نیک خواہشات۔ صبا بھٹ چیئرپرسن NGO سمپرک ابھیان کشمیر نے اجیت ڈوبھال کی غیر متزلزل لگن اور غیر معمولی خدمات کو سراہتے ہوئے قومی دفاع اور اسٹریٹجک پالیسیوں کو بڑھانے میں ان کے اہم کردار کو اجاگر کیا ہے۔ بھٹ نے ڈوبھال کی مسلسل قیادت اور ہندوستان کی سلامتی اور عالمی حیثیت پر ان کے مثبت اثرات پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ خالدہ جہانگیر، مصنف، سری نگر نے کہا کہ ہندوستان کو پیچیدہ اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ڈوبھال صاحب کا وسیع تجربہ اہم ہے۔ سیاست سے بالاتر ہو کر قومی مفادات کے لیے ان کی اسٹریٹجک بصیرت اور غیر متزلزل وابستگی انہیں ہندوستان کی سیکورٹی پالیسیوں کو آگے بڑھانے اور مضبوط کرنے میں اہم شخصیت بناتی ہے۔ علی دارووالا نے ہندوستان کے اقلیتی کمیشن کے مشیر نے بھی اجیت ڈوبھال کو مبارکباد دی ہے اور کہا کہ ان کی سربراہی اور قیادت میں ہم مسلمان ہندوستان میں بہت محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ ریکارڈ قائم کرنے کے لیے پچھلے 10 برسوں میں کوئی دہشت گرد حملہ نہیں ہوا اور نہ ہی مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ہندوستان فسادات سے پاک ہو گیا۔ یہ صرف اجیت ڈوبھال جی کی انٹیلیجنس معلومات اور ان کی طرف سے بروقت کارروائی کی وجہ سے ہے۔ میں نریندر مودی جی کو بھی اس فیصلے کے لیے موزوں ترین شخص کا انتخاب کرنے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ ڈاکٹر شمس الدین تنبولی، صدر مسلم ستیہ شودھک منڈل نے کہا کہ ہندوستان کی داخلی اور خارجی سلامتی ملک میں رہنے والے مختلف مذاہب کے شہریوں کے درمیان ہم آہنگی کے رشتوں اور باہمی اعتماد پر منحصر ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اجیت ڈوبھال صاحب کے دوبارہ تقرری سے اس جذبے کو تقویت ملے گی۔ آصف بھملا فاؤنڈیشن ممبئی نے کہا کہ ہم اجیت ڈوبھال جی کی دوبارہ تقرری کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ وہ اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے سب سے زیادہ مشہور ہیں اور ملکی قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے انہیں آئرن مین کے طور پر جانا جاتا ہے، تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ہمارے پڑوسیوں کو مناسب چیک میٹ میں رکھتے ہوئے ہماری سرحدیں محفوظ رہیں۔ آسام کے ممتاز سرجن اور پدم شری ڈاکٹر الیاس علی نے کہا کہ میں اجیت ڈوبھال کی دوبارہ تقرری کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ان کے پاس اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے کافی تجربہ، حکمت اور ذہانت ہے۔ وہ ہندوستان کی خود مختاری کو یقینی بنانے کے لیے ملک کی سلامتی کی حفاظت کرنے والے آدمی کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں۔ میں ہندوستان کو متحد رکھنے کے لیے مختلف اقدامات کرنے ان کی مشن کی بھی تعریف کرتا ہوں۔ NSA کی سیکورٹی حکمت عملیوں کی وجہ سے کشمیر آج ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ ڈاکٹر شہناز رحمان، معروف وکیل، استاد اور سماجی کارکن نے کہا کہ ہندوستان کا مستقبل ملک میں رہنے والے مختلف مذاہب کے شہریوں کے درمیان ہم آہنگی اور باہمی اعتماد پر منحصر ہے۔ ہمیں پوری امید ہے کہ اجیت ڈوبھال جی کی دوبارہ تقرری سے ملک میں اس طرح کے اتحاد کو مزید تقویت ملے گی۔ قارئین، یہ تھا ہمارا اس ہفتے کا پروگرام بیچ بحث میں۔ اگلے ہفتے پھر کسی اہم موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔